السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف بالصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، کیا مطلب ہے کہ روزہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم۔ روزے کی حالت میں گندی بات مت کرو، گندا کام مت کرو، گناہ کا کام مت کرو، بری بات نہ نکالو زبان سے۔ ولا يجهل، اور نہ جہالت کی بات کرو۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ۔ روزے کی حالت میں ہم سے اگر کوئی الجھتا ہے، ہم سے کوئی لڑتا ہے، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہیے کہ روزے دار یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ چاہیے کہ روزے دار یہ کہے اپنی زبان سے میں روزے سے ہوں، یعنی تم جیسی حرکت کر رہے ہو میں وہ کام نہیں کر سکتا، تمہاری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، تمہاری لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دے سکتا، چونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ یہ ادب سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، بدزبانی سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں۔ یہ روزے کا ادب ہے۔ والذی نفسی بیدہ لخلوف بالصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک۔ پیارے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو یعنی بدبو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مشک سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک یہ خوشبو میں سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو ہوتی ہے۔ آدمی کے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے اس چیز کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے، ہر آدمی گن کھاتا ہے، لیکن چونکہ معدہ جب خالی ہوتا ہے روزے کی وجہ سے تو آدمی کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مشک سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، بو پھیل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بو نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مشک سے بھی کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھو میرا بندہ روزے کی حالت میں یا روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، شہوت چھوڑ دیا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ حق نہیں ادا کرتا ہے، بیوی سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ کھانا جیسے چھوڑ دیا ہے، پینا جیسے چھوڑ دیا ہے، بیوی سے فائدہ اٹھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟
کیونکہ یہ ساری چیزیں روزے کے خلاف ہے. روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی کھا لے پی لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی اپنی ضرورت پوری کر لے بیوی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بندہ روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنا چھوڑ دیتا ہے, جبکہ یہ چیزیں حلال ہیں. کھانا بھی حلال ہے, پینا بھی حلال ہے, بیوی بھی حلال ہے. لیکن اللہ کے لیے روزہ رکھنے کے واسطے وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے, پینا بھی چھوڑ دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو بھی فائدہ اٹھانے سے چھوڑ دیتا ہے, دور رہتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الصیام لی. جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور ان سب چیزوں کو میرے وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, کہا الصیام لی, روزہ تو میرے لیے ہے, یعنی بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. وانا اجزی بھی, میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. بھئی اللہ تبارک و تعالی نماز کا بھی بدلہ دے گا, صدقے کا بدلہ دے گا, حج کا بدلہ دے گا, عمرے کا بدلہ دے گا, ہر نیکی کا بدلہ دے گا. لیکن کہیں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ حج میرے لیے ہے, میں ہی حج کا بدلہ دوں گا, نماز میرے لیے ہے, نماز کا بدلہ میں ہی دوں گا. کہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا, کہیں اللہ نے نہیں کہا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الصیام لی, یہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ظاہر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا, بے حساب روزے کا بدلہ دے گا. روزے کا بدلہ بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, نیکیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے. تو اس حدیث میں روزے دار کو کچھ نصیحت کی گئی ہے. نصیحت یہ ہے روزے کی حالت میں خاص طور سے وہ گالی گلوچ نہ کریں, جھگڑا لڑائی نہ کریں, بس زبانی نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے اعضاء اور جوارے کی حفاظت کریں. اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, کسی کو اپنی زبان سے ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ روزے کا ادب ہے, روزہ یہی سکھاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا, تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں, یعنی تم جو حرکت کر رہے ہو وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں. یہ آدمی اپنی زبان سے کہے, اگر کوئی اس سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, گالی دیتا ہے, تو آدمی کہہ دے کہ تم جو گالی دے رہے ہو میں وہ گالی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو اللہ رب العالمین سے یہ توفیق طلب کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں, اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے اور اس کے آداب کا ہم خیال رکھیں. روزے کی حالت میں گناہ سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری باتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.